دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پیدا ہوئی۔ مولوی صاحب کی اذان کے بعد اگر کوئی آواز میرے کان میں پڑی تو وہ میری دادی کی تھی، جو کہ مسلسل میری ماں کو میری پیدائش پر تانے دے رہی تھی۔ لو جی، بیٹی پیدا ہو گئی، اب میرے بیٹے کی ساری عمر بس اسی ہی کے لیے جہیز بناتے نکل جائے گی۔ صرف دادیاں ہی نہیں، پھپھیاں، چاچیاں، خالائیں سب ہی میری ماں کو میری پیدائش کے نقصانات گنوانے میں مصروف تھیں۔ آخر میرے والدین نے کوئی چھوٹا جرم تھوڑے ہی کیا تھا، بیٹی پیدا کی تھی۔ لیکن ابا جی یعنی دادا بہت خوش تھے میری پیدائش پر۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جب انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے میری رحمت کہہ کر پکارا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ عورت کو رحمت ہونے کا درجہ موت کے بعد ہی ملتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ صرف زحمت ہوتی ہے۔ میں 5 سال کی ہوئی تو ابا نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں کافی ذہین ثابت ہوئی تھی، ہر کلاس میں اچھے نمبر اور پہلی پوزیشن میں واقعی میں رحمت ثابت ہوئی تھی۔ جب بھی کسی اعزاز کے لیے میرا نام پکارا جاتا، رحمت رضا، تو ایک نگاہ میں اپنے والدین کی طرف دیکھتی، ان کی چہرے پر موجود مسکراہٹ، فخر سے اکڑی ہوئی گردن، مجھے اس سے بڑھ کر بھلا کیا عزیز ہو سکتا تھا۔ میٹرک کے بعد ابا جی نے میری شادی میرے تایا زاد رفیق کے ساتھ کر دی۔ رفیق فطرتاً ایک لالچی مرد تھا۔ جوا کھیلنا، رات رات گھر سے باہر رہنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ شادی کے 4 سال کے بعد میرے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب میرے شوہر نے مجھ سے پیار سے بات کی۔ میری ساس نے اس دن کے بعد واقعی مجھے بہو تسلیم کر لیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد رفیق کافی سدھر گیا تھا۔ اس نے ایک دکان کھول لی تھی، زندگی صحیح ڈگر پر آ گئی تھی۔ مگر ایک دن رفیق کام پر تو گیا مگر واپس نہیں آیا۔ سارا دن میں اور میری ساس اسے تلاش کرتے رہے۔ بلا آخر اگلے دن رفیق گھر آ گیا، مگر ایمبولینس میں۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، مگر میرے لیے وہی قیامت تھی۔ میری ساس کی چیخیں برآمدے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر میرے اندر کی ویرانی کا خاتمہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بس چپ چاپ آسمان کو تک رہی تھی، ان آنسوں سے بے خبر جو میری آنکھوں سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اب میں ایک مکمل عورت نہیں تھی، اب میں ایک اکیلی عورت بن گئی تھی۔ میری تائی یعنی میری ساس زیادہ عرصہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور بیٹے کی وفات کے کچھ ہفتوں بعد ہی چل بسی۔ اب میں اکیلی تنہا اور ساتھ 2 بچوں کا ساتھ، جبکہ ساتھ مجھے پوری دنیا کا سامنا کرنا تھا۔ برے وقت میں باپ ہی یاد آتے تھے۔ وہاں کا رخ کیا تو مایوسی کا ایک اور سکہ میری امید کے کشکول میں پڑ گیا، جو کہ مجھے اپنوں سے تھی۔ میری بابی کو میرا وہاں رہنا قبول نہیں تھا۔ ابا جی نے مداخلت کی تو بھائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس کو مجھ سے ہمدردی ہے وہ بھی میرے ساتھ گھر سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے عورت سے صرف صنف و نازک کا خطاب ہی لیا ہے، مگر وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر ماں کے روپ میں ہو تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہر مشکل سے لڑ جاتی ہے۔ بس میں نے عہد کر لیا کہ ان بچوں کو اپنے دم پر پالوں گی۔ اس دن کے بعد میں اپنی ہستی کو فراموش کر دیا۔ دن رات محنت کی۔ تعلیم یافتہ تو میں زیادہ نہیں تھی، مگر ہنر مند تھی۔ دن رات سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، انہیں تعلیم دلوائی، مگر شاید زندگی نے ابھی اور امتحان لینے تھے۔ میرا بڑا بیٹا عباس ایک بم دھماکے میں مارا گیا۔ اس دن میں بہت روئی، شاید اتنا میں زندگی میں کبھی نہیں روئی تھی۔ جب اس کا جنازہ جانے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر مجھ سے علیحدہ کر رہا ہے۔
ماں کو دنیا میں صرف ایک ہی چیز توڑ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی اولاد کا غم۔ میں اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور کچھ بیٹے کے غم نے وقت کی گڑیاں سرکنے سے پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بیٹے کو امریکہ جانے کا شوق چڑھ گیا تھا اور اسی شوق کے پیچھے وہ پڑھائی بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ روز مجھ سے میرے 5 مرلے کے لیے لڑتا تاکہ اسے فروخت کر کے امریکہ جا سکے۔ وہ پلاٹ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا تاکہ بیماری یا کسی اور مصیبت میں میرے کام آ سکے۔ میں وہ پلاٹ اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ بس ایک دن وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ سے آخری مرتبہ پلاٹ کے لیے پوچھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ میرے ہی دوپٹے سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیا۔ میں بہت تڑپی مگر اسے رحم نہ آیا۔ وہ اپنی خواہشات اپنے نفس کا غلام بن چکا تھا، اور جو شخص نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے، ہر رشتے کے تقدس اور احترام سے عاری ہو جاتا ہے۔ میری لاش پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کے بعد اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی ماں بدکار تھی۔ اپنے ناجائز تعلقات کا اپنے بیٹے کو علم ہونے کے بعد میں نے خودکشی کر لی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، میری سماعتوں تک صرف یہ الفاظ پہنچے: بری عورت۔ اس کے بعد میری سماعتیں بھی میرا ساتھ چھوڑ گئیں۔ انسانوں کی زندگی کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے تو کٹ پتلی بن کر زندگی گزاری، ہمیشہ دوسروں کی آسودگی کے لیے ناچتی رہی، اپنی خواہشوں سے انجان بن کر، بے جان بن کر جیتی رہی، مگر پھر بھی دوسروں کو خوش رکھا، اور بس آخر میں بری عورت بن کر میری داستان مکمل ہوئی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔